مطالعہ تاریخ کی اہمیت۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات کا بیان بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم آپ کو رسولوں کی خبریں بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت و عبرت۔ اگر تاریخ کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن حکیم میں ان واقعات کا ذکر نہ کیا جاتا، کیونکہ کلام الہی لغو و فضول سے مکمل طور پر پاک ہے۔ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ذیشان و اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کی مستند تاریخ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ شہزادہ سیدنا امام حسین حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنا نعلم مغازی النبی کما نعلم السورۃ من القرآن۔ ہمیں یعنی اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات مبارکہ کے واقعات ایسے سکھائے جاتے ہیں جیسے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی ایک نظم میں جوانان اسلام کی اپنی تاریخ یاد کرنے کی تلقین کی۔ اس نظم کا آغاز یوں ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اگر ہم نے نسل نو کو اپنے شاندار ماضی سے آگاہ کیا ہوتا تو آج امت کے یہ حالات نہ ہوتے۔